وارزق اہلہ من الثمرات، پروردگار اس کے مکینوں کو امن والا ماحول عطا فرما اور اس کے باسیوں کو پھلوں کا رزق عطا فرما۔ اللہ نے ان کی دعا قبول کی۔ جو پھل کہیں نظر نہیں آتا وہ مکہ میں موجود ہوتا ہے، اور جو امن کا ماحول مکہ مکرمہ میں ہے دنیا میں کہیں اس کی نظیر اور مثال نہیں ملتی۔ امام الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبی صلی اللہ علیہ وسلم جب نفوس قدسیہ اہل بیت اطہار اور رشک ملائکہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے ہمراہ جب ہجرت کر کے مدینہ منورہ تشریف لائے تو مدینہ کو یثرب کہا جاتا تھا، برائیوں کا اور بد امنی کا گہوارہ۔ آپ نے خدا داد صلاحیتوں کے مطابق مدینہ کی معیشت بھی بحال کی اور امن بھی بحال کیا، اور لوگوں کو بتایا یقولون یثرب وہی المدینہ، جسے لوگ یثرب کہتے تھے اب وہ مدینہ بن چکا ہے، اور دنیا میں مدینے کے امن و امان کی مثالیں دی جاتی ہیں۔ شاعر مشرق علامہ اقبال نے پاکستان کا خواب دیکھا، محمد علی جناح ان کے خوابوں کی تعبیر دینے کے لیے میدان میں نکلے۔ ہمارے اسلاف، ہمارے بزرگوں، ہمارے آباء و اجداد نے ان کے شانہ بشانہ ہو کے اس تحریک میں حصہ لیا۔ اس وقت ہر طرف ایک ہی آواز سنائی دیتی تھی، پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ نظام حکومت کیا ہوگا؟ محمد الرسول اللہ۔ چاہیے تو یہ تھا کہ وہ ملک جو اللہ نے عطا کیا، جو اس کے رسول کے نام پہ الاٹ ہوا، اس میں اللہ اور اس کے رسول کے نظام کو لایا جاتا تاکہ یہاں کے معاشی حالات بھی سدھرتے، امن بھی بحال ہوتا۔ اللہ کا نظام ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کے نزدیک اگر کوئی دین ہے تو وہ صرف اسلام ہے۔ یہ بھی فرمایا وَمَن يَبْتَغِ غیر الاسلام دینا فلن يقبل منہ، جو اس سے ہٹ کے کوئی لائے گا وہ قبول نہیں ہوگا۔ یہ بھی فرمایا کہ جو ایمان لائے انہوں نے نیک اعمال کیے انہی کے لیے امن ہے۔ یہاں نااہل سے نااہل ترین حکومتیں آتی رہیں، اس تاریخ میں ایک ٹمٹماتے چراغ کی طرح ایک گزشتہ حکومت تھی۔ آج اس کے وزیر اعظم پاکستان میں ہوتے تو شاید میں ذکر نہیں کرتا، لیکن انہیں پاکستان سے نکلنے پہ مجبور کر دیا گیا۔ حکومتی ترجمانوں کے علاوہ 22 کروڑ عوام یہ گواہی دیتے ہیں کہ اس حکومت نے معیشت کو بھی بحال کیا تھا اور پورے ملک خاص کر کے کراچی کے ماحول کو بھی انہوں نے امن و امان والا بنایا تھا۔ آج ہمارے پڑوس میں اللہ والے آ گئے ہیں اور رسول والے آ گئے ہیں۔ افغانستان میں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے پرچم کو سر بلند کرنے والے آئے ہیں۔ پروپگنڈا ہو رہا ہے، وہاں نظریاتی یا مسلکی جھگڑے ہوں گے، سراسر بہتان ہے۔ ہم سب ان کو ویلکم کرتے ہیں، وہ اہل لوگ ہیں۔ انشاءاللہ العزیز وہاں امن آئے گا، کیونکہ امانت دار کے جو امانت کے اہل ہیں وہ آئے۔ پاکستان میں بھی ایک وقت آئے گا، مولانا فضل الرحمان، پروفیسر ساجد میر، مولانا انس نورانی اور شہباز شریف
اور دیگر لوگوں کے ساتھ اس ملک میں بھی امن و امان بحال ہوگا۔ وہ وقت آئے گا جیسے اس ملک کا وزیر اعظم اسلام کا سپاہی ہوگا، اس ملک کا صدر دین کا دائی ہوگا، اس ملک کے اقتدار میں بندگان خدا ہوں گے اور غلامان مصطفیٰ ہوں گے انشاءاللہ العزیز۔ یہاں امن و امان بھی بحال ہوگا، سندھ کے حقوق بھی انشاءاللہ العزیز بحال ہوں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ ماشاءاللہ، اور مغرب کی اذانیں ہو چکی ہیں، پنڈال میں پیر رکھنے کی جگہ نہیں ہے۔ ابھی ہم نماز مغرب کا وقفہ کرتے ہیں۔ میرے بائیں جانب جو جگہ خالی ہے، ساتھی وہاں مغرب کی نماز ادا کر سکتے ہیں۔ 5 منٹ کے لیے نماز مغرب کا وقفہ کیا جاتا ہے۔ 5 منٹ کے بعد اگلی نشست کا آغاز کیا جائے گا انشاءاللہ۔